اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث کے چیپٹرز کے سلسلے میں یا حدیث کی جو مجلسیں ہیں ان کے سلسلے میں ریاض الصالحین کا جو باب نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور توفیق دی اور ہمیں موقع بھی عطا کیا اور ہمیں اتنی ہمیں فہم بھی عطا کی، یا اتنے ہمارے دلوں میں ایسی بات ڈال دی کہ اپنے دنوں کا آغاز ہم اس کے بابرکت نام سے اور کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا ان کی ذکر، ان کے احادیث سے ہم دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے اس عمل میں، ہمارے اس اجر میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ تو آج کا جو چیپٹر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا عنوان ہے نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور طالب خیر کو اس بات پر آمادہ کرنے کا بیان کو نیکی کو بغیر کسی تردد کے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کرے۔ یہ باب کا عنوان ہے، چیپٹر کا عنوان، موضوع اس کا کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرنا نمبر 1، اور نمبر 2 طالب خیر جو ہے، جو نیکی کی جو طلب کر رہا ہے یا نیکی کی خواہش یا نیکی کی جو کوشش کر رہا ہے، طالب خیر کو اس بات پر آمادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بغیر کسی تردد کے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کرے۔ صرف اس چیپٹر کے عنوان جو ہے، اس باب کا عنوان، اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں یا کچھ اشارہ کرتی ہیں ہمیں۔ پہلی یہ ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرنا، پریکٹیکلی یعنی پریکٹیکل طور پر جو بھی آپ نیک کام کرنا ہے اس میں جلدی، جتنی جلدی ممکن ہو سکے، جتنے افضل وقت میں، جتنی جب بھی موقع ملے وہ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، یا پریکٹیکلی اس کو کام کو گزرنا ہے، نیکی کے کام کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے، نمبر 1۔ اور دوسرا، اس میں اس نیکی کرنے والا جو ہے اس کو اپنے آمادہ کرنا کہ وہ اس نیکی کو صرف ظاہری یا پریکٹیکل صورت میں ظاہری طور پر ہی انجام نہیں دینا، اس نیکی کو یا اس نیک کام کو صرف ظاہری طور پر ہی انجام نہیں دینا، بلکہ اس کو بغیر کسی تردد کے، اس کو پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اس کو انجام دینا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ اس موضوع سے واضح ہوتی ہیں۔ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس موضوع کے مطابق ہمیں آیات اور احادیث ملتی ہیں، تو موضوع جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، صرف وہی بات ہے کہ ایک تو نیکیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا اور دوسرا نیکیوں کے وزن میں اضافہ کرنا۔ اور بڑھتے بڑھتے صرف ایک بات کی طرف آپ کو میں یاد دہانی کراتا چلیں، جہاں ہم نے پہلے ذکر کیا 1-2 دفعہ، کہ اس دنیا میں کسی بھی چیز کو ناپنے تولنے کے یونٹس کچھ ہیں، کی اکائیاں کچھ ہیں۔ جیسے فاصلے کو ناپنے کے لیے
मीटर की या फुट की, फीट्स की इकाई होती है। फीट में या मीटर्स में फासला नापा जाता है। इसी तरह से ज़्यादा लंबा फासला हो तो वो किलोमीटर्स में नापा जाता है। समुंदर में फासला हो तो वो या हवा में शायद नॉटिकल माइल्स है। ठीक है। इसी तरह से वज़न जब तोला जाता है तो उसको ग्राम की इकाई यूज़ की जाती है। ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, फिर किलोग्राम हो जाता है, फिर टन हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो भी चीज़ हम यहाँ पर मैयर करते हैं उसकी कोई ना कोई इकाई है। नेकी की या अजर की या सवाब की जो इकाई है, सवाब को नापने की या अजर को नापने की जो इकाई अल्लाह ताला ने मुख्तस की है, जो अल्लाह के यहाँ राइज है, जिसका मज़ाहरा हम इंशाल्लाह क़यामत के दिन देखेंगे कि राई, राई के बराबर, राई, राई यानी छोटी से छोटी चीज़, वो छोटी से छोटी चीज़ जिसको आप मज़ीद छोटा ना कर सकें। आसान अल्फाज में, वो छोटी से छोटी चीज़ जिसको आप और ज़्यादा छोटा ना कर सकें, वो राई है, बिल्कुल इंतहाई खफीफ। और आम तौर पर इसका तर्जमा जो है अरबिक मतलब जो वर्ड है ज़र्रा, उसको एटम, जो इंग्लिश टर्म है ना, साइंटिफिक टर्म एटम, एटम की ट्रांसलेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है ज़र्रा, ज़र्रे को, ज़र्रा। ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ज़र्रा बराबर भी किसी अमल को ज़ाया नहीं करेगा। ज़र्रा बराबर भी किसी अमल को ज़ाया नहीं करेगा। कोई ज़र्रा बराबर भी अमल लेके जाएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसका उसको बदला ज़रूर मिलेगा। वो है ना, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो इसमें जिसने ज़र्रा बराबर भी कोई नेकी की, उसका पूरा का पूरा जितना बदला है, या ज़रा बराबर अगर किसी ने कोई बुराई भी की तो उसके बदला भी उसको पूरा का पूरा मिलेगा। कोई चीज़ मुख्फी नहीं रहेगी, किसी चीज़ को भूल नहीं दिया जाएगा वज़न को तोलने के बारे में या हिसाब किताब करने के मामलात में। तो इसीलिए कहा जाता है, अक्सर आपने सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसी मतलब गुफ्तगू या स्टोरीज वगैरह सुनी होंगी कि किसी नेकी को इसलिए मत छोड़ दो कि वो बहुत छोटी हो। जो किसी छोटी या बहुत ही हकीर नेकी, किसी काम को इसलिए, किसी नेक काम को इसलिए मत छोड़ दो कि वो बड़ा छोटा है या बड़ा कम है या बड़ा हकीर है। किसी नेकी को हकीर समझकर मत छोड़ो। इसी तरह किसी गुनाह को हकीर समझकर मत अपनाओ। छोटे से छोटा गुनाह जो है उससे भी बचने की कोशिश, और छोटी से छोटी नेकी जो है उसको भी हासिल करने की कोशिश। बहरहाल ये तो एक मौजू था, इसका भी एक वसी लुब्बे लुबाब बनता है अगर हम इसको और ज़्यादा तफसील में देखें। आपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं हम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शुरू की कुछ आयात हैं हस्बे मामूल। पहली ये आयत है फस्ताबिकुल खैरात, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 148 का कुछ हिस्सा है। हमने इसको तफसील से पढ़ा था कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस नेकियों की तरफ जल्दी करो। जब भी नेकी का मौका मिले, जहां भी नेकी का मौका मिले, जितनी तुम्हारे पास इस्तात है, जितनी जल्दी मुमकिन हो जाए, बस तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में जल्दी करो, नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो, नेकियों में सबकत ले जाओ। इसी तरह दूसरी आयत है सूरह आल इमरान की, वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि और जल्दी करो अपने रब की मगफरत और जन्नत की तरफ, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की है और तैयार की गई है परहेजगारों के लिए। और जन्नत जो है उसको हासिल करने के लिए और अल्लाह की मगफरत को तलब करो, हासिल करने के लिए नेकियों की तरफ जल्दी करो, नेकियों की तरफ जितनी जल्दी मुमकिन हो आगे बढ़ो। और वो जन्नत की फिर इसमें कुछ बताई ही हैसियत क्या, हकीकत क्या होगी कि उसकी चौड़ाई जो है वो आसमान और ज़मीन के बराबर होगी। इतनी इतनी चौड़ाई है जन्नत की। और ये जन्नत जो है वो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह का तकवा अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह से दो चीज़ें हैं, जो अल्लाह से डरते हैं या बचते हैं। जो अल्लाह से डरते हैं
اور جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اسی موضوع پر جو احادیث ہیں وہ احادیث بہت ہی عام اور سادہ الفاظ میں ہیں، اور ان کے معنی جو ہیں وہ بھی بہت واضح ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 87 ہے، 87 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی صورت میں یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ وہ اس طرح کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ یہ ایک مومن کے یہاں پر بہت ہی سادہ سے الفاظ میں بہت ہی سخت تنبیہ کی جا رہی ہے، اور خاص کر آج کے دور پر، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس حدیث کی اہمیت یا اس کی حقیقت جو ہے اور زیادہ ٹھوس طریقے سے سامنے کھل کر آتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نیک عمل میں جلدی کر لو، اس سے پہلے تو کہ تم فتنوں کی زد میں آ جاؤ۔ اب فتنے، کوئی بھی نیک کام یا نیک عمل کرنے کے راستے میں جو کوئی بھی چیز اگر رکاوٹ ہے تو وہ فتنے ہیں، فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قسم کا فتنہ کسی نیک عمل کو کرنے میں، اس کو جاری رکھنے میں، اس کو انجام دینے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو مختلف طرح کے فتنے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر یہاں پر کیا کہ یہ فتنے جو ہیں، ان فتنوں کو اپنی زندگی میں یا اپنے سامنے آنے سے پہلے تم جب ممکن ہو تمہارے لیے تم نیک عمل کر لو، جلدی سے کر گزرو۔ اب فتنے جو ہیں وہ ایسے فتنے بپا ہیں آج کل کے دور میں بھی کہ وہ احساس ہی نہیں دلانے دیتے کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے، یا ہمارے لیے زیادہ اہم جو نیک کام کرنا ہے، ان نیک کاموں کو چھوڑ کر ہم دنیا کے فتنوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسے فتنوں کا جو ذکر یہاں پر ہوا وہ کیا ہے؟ فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانت یا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فتنے جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے آئیں گے، اتنی تیزی سے آئیں گے کہ پہلا فتنہ ختم نہیں ہوا، نیا فتنہ جو ہے وہ سر اٹھا بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اتنی جلدی سے آنے والے فتنے جو ہیں، اتنی تیزی سے فتنے آنا شروع ہو جائیں، اس دور کے، اس وقت کے آنے سے پہلے تم جتنے نیک عمل کر سکتے ہو کر لو، یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ تم فتنوں کی زد میں آ جاؤ اور تمہیں دوبارہ موقع نہ ملے کہ تم نیک عمل کر سکو۔ اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ صبح جب اٹھے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، پھر دنیا کی گمراہیوں میں بھٹک جائے گا۔ شام ہوگی، شام کو جب وہ واپس لوٹے گا تو سارے دن کی جتنی برائیاں ہیں، جتنے دنیا کے معاملات ہیں، ان کو سمیٹ کر اللہ کو بھول کر بالکل شام کے وقت واپس لوٹ جائے گا۔ یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ شام جب پڑی تو اس نے اچھے طریقے سے نیت کی، رات کو بدکاریاں ہوتی رہیں، رات کو گناہ کے انجام ہوتے رہے، ٹی وی چلتا رہا، فلمیں موویز چلتے رہے، ڈرامے چلتے رہے ساری رات، تو صبح کو جب ہوگا تو وہ کافر ہوگا۔ کافر یعنی انکار کرنے والا، اور اس کے بارے میں بہت دفعہ ہم ذکر کر سکے ہیں کہ کافر جو ہے وہ نان مسلم نہیں، کافر جو ہے ہم ایمان والوں میں سے بھی جو انکار کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، وہ کافر ہیں۔ اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ اس طرح کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا، اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا، یعنی دین کی اہمیت بہت کم ہو جائے گی، اور اس کے بدلے میں دنیا کی جو معاملات ہیں، چاہے وہ رسم و رواج ہوں، چاہے وہ روزی کمانے کے ذریعے ہوں، چاہے وہ فیوچر کے لیے کچھ جو بھی کر رہے ہوں، چاہے مال خرچ کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ عزت شہرت حاصل کرنے کے لیے ہو، تو وہ دنیا کے سامان کے عوض ہی ہو جائیں گے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ ان 3 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک جو ہے وہ شہید،
اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان دے دی ایک شہید ہوگا، دوسرا دوسرا سخی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا رہا، اور تیسرا قاری، اچھا قاری جو ہے قرآن مجید کی اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ یہ تینوں طرح کے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ استفسار کریں گے کہ یا اللہ ہمارا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ شہید جو ہے، شہید پوچھے گا کہ جنت میں جنت کا مطلب وعدہ تھا، جہنم میں کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے تو دنیا میں بہادری، اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے تم لڑے تھے، تم دنیا میں بہادر ثابت کرنے کے لڑے تھے، تو تمہاری موت کے بعد دنیا نے تمہیں انعامات دے دیے، دنیا نے تمہیں بہادر کے نام سے یاد کیا، تمہیں جو چاہیے تھا دنیا سے وہ تمہیں مل گیا۔ اسی طرح سخی جو ہے اس کا معاملہ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے تو دولت خرچ کی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، عزت اپنی بڑھانے کے لیے، جو دنیا کے تمہارے خواہشات تھیں وہ دنیا میں تمہیں مل گئی، دنیا میں تمہیں عزت شہرت اپنے مال خرچ کرنے کے بدلے میں مل گیا۔ اسی طرح قاری کے لیے کہ قاری جتنا اہم مطلب ایک ہستی ہے، خوبصورت الفاظ میں قرآن، خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والی، اس کے لیے بھی کہ دنیا میں تم نے اس لیے اچھی آواز میں قرأت کو سیکھا اور پڑھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا۔ بہرحال اس طرح کی ایک حدیث ہے جو بہت ہی اہم ہے ہماری نیتوں کے حوالے سے، کہ اگر ہمارے کاموں میں، نیک اعمال میں اگر کسی بھی قسم کی ریاکاری ہے تو وہ ریاکاری جو ہے یا دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش جو ہے، ظاہری طور پر تو نیک عمل ہوگا لیکن وہ اس نیک عمل کو برباد کر دے گا جب تک کہ نیت جو ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ کی خوشنودی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی نہ ہو۔ اس کے فوائد میں یہاں پر کیا لکھا ہے حسن اصلاحی صاحب نے، کہ اس میں خبر دی گئی ہے کہ قیامت کے قریب پے در پے فتنوں کا ظہور ہوگا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ فتنہ ایک کے اوپر ایک فتنہ آئے گا، مسلسل فتنے آتے رہیں گے۔ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، دنیا حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوگی، ایک دوسرے سے آگے ہم بجائے نیکیوں کے بڑھنے کے دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ دنیاوی مفادات کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے میں بھی کوئی تعامل نہیں ہوگا، بلکہ صبح و شام ان کے روپ بدلیں گے، صبح و شام ان کے روپ بدلیں گے، جیسے کہ اس میں حدیث میں آیا کہ صبح کو مومن شام کو کافر، یا شام کو مومن تو صبح کو کافر ہوگا۔ چنانچہ ان بہروپیوں کی آج کثرت ہے، جو صبح کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ ہوتے ہیں، کسی کو دین و ایمان پر استقامت نصیب نہیں الا ماشاء اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بچا کر رکھا یا کسی نے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنی کچھ کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، ان کے علاوہ عام طور پر بس آج کل کثرت ایسی ہی چیز کو ہے کہ دین و ایمان پر استقامت نصیب نہیں کسی کو۔ ایسے حالات میں اہل ایمان کو استقامت کی اور بلا تاخیر اعمال صالح بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگلی حدیث نمبر 88، حضرت ابو سروا، یہ نام عربک میں یہاں سے ہمیں زیادہ سمجھ جاتی ہے، اس کا کیا مطلب اعراب ہے اس کے، تو ابو سروا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی۔ یہ بہت اہم حدیث ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، بہت ہی سادہ سے الفاظ میں، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، پس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پر تعجب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس گھر میں سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور کام کی طرف مشغول کر دے. اس لیے میں نے جلدی سے جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. یہ حدیث جو ہے بہت ہی عام سے الفاظ ہیں اور بہت عام طریقے سے ہمیں ایک سبق یہاں پر ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عصر کی نماز کے بعد تیزی سے گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے اور واپس جب آئے تو ان سے استفسار جب کیا گیا یا لوگوں کو توجہ کو دے کر انہوں نے کلیریفائی کیا، انہوں نے وضاحت کی کہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ ہمارے پاس سونے اور چاندی کی کچھ ڈلی ہے، ہمارے پاس گھر میں کچھ صدقے کا سامان ہے، کچھ صدقے کا کچھ مال پڑا ہے سونے یا چاندی کے ڈلی کی صورت میں، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روک دے. وہ دنیا کی جو دولت ہے جو گھر میں پڑی ہوئی ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ دولت جو ہے وہ مجھے اللہ کی یاد کرنے سے، اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے. اس لیے میں نے جلدی میں جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے اور بخاری ہی کی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بخاری ہی کی ایک اور روایت جو ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پیچھے گھر میں صدقے کی ایک ڈلی چھوڑ آیا تھا، تو میں نے اسے رات کو اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کیا. اب یہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تھے، یا ان کے لیے صدقہ جو ہے وہ قابل استعمال نہیں تھا. تو لیکن جو کچھ لوگ جو ہے خدمت میں کچھ پیش کرتے تھے سامان جو ہے، جس طرح مطلب بیت المال کی صورت، بیت المال کہہ سکتے ہیں، یا مال غنیمت، یا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال. تو اس طرح کی چیزیں جو آپ صرف کرتے تھے اپنے تبلیغ کے کام میں یا لوگوں کی فلاح کے لیے، جس طرح بھی معاملات تھے، تو ایک ایسی کوئی صدقے کی چیز، کوئی قیمتی چیز ان کے گھر میں پڑی ہوئی تھی جن کا صدقہ کرنا، ان کو صدقہ کرنا تھا. ان کو نماز کے دوران شاید یاد آیا، نماز عصر کے دوران یا اس کے فوراً بعد، کہ ان کے گھر میں پڑی ہوئی، تو ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ میرے گھر میں پڑی رہے. یا اس آیت کے آخری حصہ، اس حدیث کے آخری حصہ جو اسی صفحے پر ہے، کہ مجھے اچھا نہیں لگا، یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد کرنے سے روک دے، اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے. یعنی دنیا کے سامان کو اکٹھا کرتے رہنا، دنیا کے سامان کے لالچ میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ پڑ جائے تو اس کی وہ دنیا کا سامان جو ہے، دنیا کی دولت جو ہے، اس کی عبادات میں بھی خلل ڈالتی ہے. اس کو نماز میں بھی وہ اپنے مال کو ہی گنتا رہتا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی سی ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، حقیقت ہے یا نہیں واللہ عالم، لیکن ہمیں صرف سمجھنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے یہ بہت اچھی ہے کہ ایک گوالا تھا، دودھ بیچنے والا گوالا، یا جس کو ہم گجر بھی کہتے ہیں، دودھ کا یا گائے بھینسوں کا کاروبار کرنے والا. وہ نماز 4 رکعت فرض نماز وہ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا. تو سلام جب پھیر لی امام نے، تو اس نے کہا جی کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی ہیں، آپ نے 4 نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں. وہ امام کہتا ہے، بلکہ مقتدی بھی کہتے ہیں کہ نہیں 4 رکعت پڑھی ہیں ہم نے. وہ کہتا ہے نہیں 3 پڑھی ہیں. وہ کہتا ہے مطلب سارے کہہ رہے ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تم کیسے اتنے یقین سے کہہ رہے ہو کہ 3 پڑھی ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا شاید یہ عادت بن گئی ہے کہ جب بھی میرے پاس 4 گائے ہیں یا 4 بھینسیں ہیں، 4 گائے ہیں، اور میری یہ عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں لاشعوری طور پر یا جیسے بھی، ہر رکعت میں ایک گائے کا اپنا حساب کتاب کرتا ہوں کہ یہ گائے سے مجھے آج اتنا دودھ ملا، اس میں سے اتنا سیل ہو گیا، اور اتنا میرے پاس اس میں سے نفع بچا. تو آج میں صرف 3 ہی گائے کا حساب کر چکا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری 4تھی گائے کا حساب باقی ہے، آپ نے 4تھی رکعت نہیں پڑھی. تو یہ حقیقت میں شاید نہ ہو یہ سٹوری، لیکن اشارہ کرنے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم دنیا کے مال میں یا دنیا کے رونائیوں میں یا دنیا کے
جو خواہشات ہیں دنیا کے معاملات میں اس قدر کھبے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز میں بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے حضور کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم دو چار رکعت جتنی بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک دو رکعت پوری ہو گئی ہیں، 3 رکعت ہوئی ہیں کہ 4 رکعت ہو چکی ہیں، اور اکثر اوقات جو ہے کوئی نہیں اسی طرح کے۔ یہ الگ بات ہے کہ یقیناً نماز میں وسوسے آنا اور نماز میں 100% جو خشوع ہے، جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا، یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔ اس کا تو کوئی انکار نہیں، اس میں تو بہت ساری روایات اور احادیث بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایکسیسو طور پر ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو دنیا میں کھو دینا اور دنیا کی رونائیوں میں کھو دینا، مال کی محبت اپنے اندر بہت زیادہ جذب کر لینا، یہ ایک ایکسیسو طور پر ایک بہت ہی زیادہ حد سے گزر جانے والا مطلب قابو کر لیتی ہے اپنے دماغ کو، جو عبادات میں بھی خلل ڈالتی ہے۔ اور یقیناً آپ لوگ اس کی تائید کریں گے، اس میں مجھے زیادہ الفاظ یا زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کریں تو ہمیں یہ چیز جو ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں دنیا کا مال جو ہے ان کو رکھنا اچھا نہیں لگا کہ یہ دنیا کا مال جو ہے یہ عبادت میں خلل ڈالتا ہے اور اللہ کی بجائے دوسری طرف راغب کرتا ہے، کسی دوسری طرف مشغول کر دیتا ہے۔ اس کے فوائد میں یہاں پر لکھا گیا کہ انسان کو اپنے پاس ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے۔ اور دوسرا ہے نمبر 2، عام حالات میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آنا جانا، مسجد میں بیٹھے ہوئے نمازیوں کی یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کی گردنیں پھلانگ کر گزرنا عام حالات میں آنا جانا تو ناپسندیدہ ہے، اگرچہ ناپسندیدہ ہے، لیکن خاص حالات میں جب کوئی ضرورت ہو تو اس کی وائی ہے۔ تو جب ضرورت اس کی وائی ہو، یعنی کہ اس کی اشد ضرورت ہو، کوئی جلدی ہو، انتہائی زیادہ تیزی سے کچھ ہے، تو اس صورت میں ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ اس اوپر کی حدیث سے ہمیں کچھ اشارہ ملتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث کی طرف اگر بڑھیں، حدیث نمبر 89، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن یعنی جس دن غزوہ احد ہونے جا رہا تھا، احد کی تیاری تھی جس میں غزوہ احد جو ہے جنگ احد جو ہے اس کا میدان سجا ہوا تھا، اس دن ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ بتلائیے کہ اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ پس اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں، اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں اور پھر نہایت بے جگری سے لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے کہ جیسے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکنفرم کیا، یقیناً وہ ایک مومن تھا اور اس کو بہت ساری چیزوں کو یقیناً پتہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمایا تھا، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے اس نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا مارا جاؤں تو میری کیا حیثیت ہوگی یا کہ میرا کیا مقام ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو یقیناً شہادت پہ رتبے پر فائز ہو کے جنت میں تمہارا مقام ہوگا، جنت میں تم داخل ہوگے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس کے ایمان میں اتنی مضبوطی آئی، اتنا وہ قوی ہو گیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں جو کھا رہا ہوگا یا مطلب اپنے سامان یا اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوں گی، وہ بھی اس نے پھینک دی، وہیں اس نے چھوڑ دی، اور اتنی گرم جوشی سے پھر وہ لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ یعنی اس نے شاید یہ حدیث جو ہے اس کو تھوڑا سا اگر انالیسس کریں تو ہاتھ میں اس کے پاس جو مٹھی میں جو کھجوریں تھیں، اس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ کھجوریں جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، میں تو بس شہید ہونے جا رہا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں بس شہادت کی خواہش لے کر اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، اس کھانے پینے کی چیز کو بھی اس نے وہیں چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ مطلب پیش کر دیا، اور وہ
شہید ہو گیا. یعنی اس نے اس نیک کمر یعنی کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے میں بھی اتنی عجلت دکھائی, اتنی جلدی دکھائی کہ اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں جو تھیں وہ ان کو بھی اس نے کچھ اہمیت نہیں دی. اس کے فوائد میں ہے, اس میں صحابہ کرام کے شوق شہادت اور شہادت کا بدلہ جنت ہونے کا بیان ہے. نیز یہ کہ جو صدق دل سے شہادت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس شرف و فضل سے سرفراز کرتا ہے. جو صدق دل سے شہادت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس درجے پر, اس رتبے پر فائز کرتا ہے. حدیث نمبر 90 آج دیکھ لیتے ہیں اس سے آگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب تو صحیح تندرست و توانا ہو. تمہارا اس وقت صدقہ کرنا جب تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, صحیح سلامت ہو, جب تم تندرست ہو, توانا ہو. مال کی ہرس نمبر 1, جب تم مطلب کون سا صدقہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا اجر کے اعتبار سے بڑا ہے, تو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں کہ کس حالت میں یا کس کنڈیشن میں تم صدقہ کرو گے تو اس کا اجر زیادہ ہے. اس میں کیا ہے, سب سے پہلے تمہاری حالت ایسی ہو کہ تم تندرست اور توانا ہو, صحت کے حساب سے, مال و دولت کے حساب سے تم تندرست ہو, توانا ہو. نمبر 2, مال کی ہرس دل میں ہو, یعنی مال کا لالچ ہو, مال کی محبت دل میں ہو, خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ ہو. مال کی ہرس یا مال کی محبت ایسی ہو دل میں کہ یہ خدشہ ہو کہ اگر اس کو خرچ کیا جائے تو یہ غریبی یا فقر کا اندیشہ ہو, فقر آ جائے گا. ٹھیک ہے, مال کی ایسی محبت ہو کہ اس کے خرچ کرنے سے غریبی کا اندیشہ ہو, اور اپنے پاس جمع رکھنے سے, اگر اپنے پاس جمع رکھا جائے تو تونگری یعنی دولت مندی کی امید ہو, تونگری کی امید ہو, دولت مندی کی امید ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2, پہلی کیا ہے کہ تم صحت و توانائی ہو, تندرست ہو. نمبر 2, تمہارے دل میں مال کی ایسی محبت ہو کہ تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اس کو میں خرچ کروں گا تو میرے اوپر فقر یا فقیری آ جائے گی, غربت آئے گی, اور اگر میں اسے جمع کروں گا تو میری دولت میں اضافہ ہوگا, میری دولت مندی میں اضافہ ہو جائے گا, دولت مندی کی امید ہوگی. اور اس کے بعد اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر, صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ روح گلے تک آ جائے, روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کے لیے اتنا, فلاں کے لیے اتنا, جبکہ وہ فلاں وارثوں کا ہو چکا, اب یہ بہت اہم ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جتنی جلدی ممکن ہو صدقہ کر لو, اور تمہارا صدقہ کرنا زیادہ اجر رکھتا ہے اس حالت میں جب تمہارے پاس مال و دولت ہو, تم صحت مند ہو, تندرست ہو, اور تمہارے پاس مال و دولت ہو یا تمہارے پاس جتنا بھی مال ہو, تمہارے دل میں یہ حرص ہو یا یہ لالچ ہو کہ ایسی لالچ ہو کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اگر تم اس مال کو خرچ کرو گے تو تمہارے اوپر غریبی آئے گی, اور اگر اسے تم جمع کرو گے تو تمہیں تونگری کی امید ہو, یعنی تمہاری دولت مندی میں اضافہ ہوگا. ایسی حالت میں جب تمہارے پاس مال کا حرص ہو تمہارے دل میں, تو تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کرو, یہاں تک کہ مطلب کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری روح جو ہے وہ گلے تک پہنچ جائے, یہ نہ ہو کہ تمہاری روح جو ہے تمہارے گلے تک پہنچ جائے, اور اس وقت تم کہو کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں سے فلاں اتنے کا دے دو, فلاں اتنا جو ہے وہ فلاں کو دے دو, فلاں کے لیے اتنا, فلاں کے لیے اتنا, یعنی اب تمہاری روح گلے میں آ گئی, غرغرہ طاری ہو گیا, موت کا وقت قریب آن پہنچا, موت طاری ہو گئی, تو تم اب اناؤنس کرنا شروع ہو جاؤ کہ اتنا مال فلاں کو دے دو, اتنا مال فلاں کو دے دو, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جب غرغرے کا وقت ہو یا روح گلے تک پہنچ جائے تو اس وقت جو ہے وہ مال جس کا تم دوسروں میں تقسیم کر رہے ہو وہ تو وارثوں کا ہو چکا, یعنی
جب غرغرے کا مطلب وقت آ جائے، جب روح گلے تک پہنچ جائے، یا جب روح جو ہے نکلنے کا وقت ہو جائے، اس وقت صدقہ قبول نہیں ہوگا. اس وقت تو اس کا مال جو ہے اس کے وارثوں کا ہو چکا، وہ تو اس کی وراثت بن گئی. اس وقت اس کے لیے صدقہ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس حیثیت ہو، جب تمہارے پاس صحت تندرستی ہو، اور جب تمہارے پاس مال ہو، اور مال کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں تھوڑا سا اس مال کی محبت بھی ہو، تو اس کنڈیشن میں تم صدقہ کرو گے تو اس صدقے کا اجر جو ہے وہ اور زیادہ ہوگا. آج بھی ہمارے لیے ہم اگر دیکھیں کہ جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے، مطلب اکثر نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے دل دیے ہوئے ہیں لوگوں کو، لیکن بعض دفعہ ہمیں ایسا بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنا ہی ان کا دل سکڑا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ دھتکار دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو حقدار ہیں ان کے مال میں سے کچھ حصہ لینے کے، کوئی صدقہ خیرات کرنے کے یا قبول کرنے کے وہ حقدار ہیں، ان کو وہ دھتکار دیتے ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تو اس حدیث کے مطابق جب بھی ہمیں استطاعت ہو، جتنی جلدی ممکن ہو جائے، ہمیں اپنے مال کا صدقہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس سے اجر جو ہے بڑا ہے، اس کا بھاری اجر ملتا ہے. اس کے فوائد میں یہاں پر ہم دیکھیں اگر تو صدقہ، صحیح صدقہ وہی ہے جو انسان صحت کی حالت میں کرے. موت کے آثار شروع ہونے کے بعد صدقے کی اللہ کے ہاں خاص اہمیت نہیں. علاوہ ازیں اس وقت انسان 1/3 مال سے زیادہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا. اپنی موت کے وقت کے قریب یا اپنی جائیداد، اپنی ترکے، اپنے بعد آنے والا جو اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہے تو اس بارے میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے یا مال کو تقسیم کرتا ہے تو 1/3 سے زیادہ مال جو ہے وہ اس کو صدقہ نہیں کر سکتا غیر وارثوں کے لیے. یہ صدقہ جو ہے یہ غیر وارثوں کے لیے ہوگا. اس کے ضمن میں ہم نے کافی تفصیل سے آیات اور حدیث بھی پڑھ چکے ہیں. بہرحال 1/3 مال سے زیادہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے. جب غرغرہ آ گیا، جب موت طاری ہو گئی، تو اس وقت تو مال جو ہے وہ وارثوں کا حق ہو گیا، جسے اس اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ نے حد مقرر فرما دی کہ مرض الموت میں کوئی اپنا مال وقف یا صدقہ کرنا چاہے تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا. اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں بالخصوص صدقہ و خیرات میں تاخیر نہیں بلکہ عجلت سے کام لینا چاہیے. جتنی جلدی ممکن ہو صدقہ خیرات جو ہے اس کو کر گزرنا چاہیے. جی اگلی حدیث آج دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے، یہ موضوع جو ہے اگلی مجلس میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. حدیث نمبر 91 دیکھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن، میدان احد والے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی. نبی کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور فرمایا کہ یہ تلوار مجھ سے کون لے گا، یہ تلوار مجھ سے کون لے گا. صحابہ نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف دراز کر دیے. ان میں سے ہر ایک کی زبان پر تھا کہ میں ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں وہ تلوار لے لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا. یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور توقف کیا. پس ابو دجانہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا. پس انہوں نے تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی اور اس سے مشرکوں کے کھوپڑیاں اڑیں، مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑیں. غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار جو ہے وہ پیش کی، وہ مطلب ایک آفر کی کہ کون یہ تلوار لینا چاہ رہا ہے. تو ہر ایک یہ خواہش کرنے لگا کہ یہ مجھے ملنی چاہیے یا یہ مجھے آپ دے دیں. تو پھر آپ نے اس میں ایک کنڈیشن لگا دی کہ کون ہے جو اسے حق کے ساتھ لے گا. حق کے ساتھ لے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس تلوار کو پکڑنے کا، اس کو استعمال کرنے کا اور آج کے مارکے میں اس کو
اس کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے یا اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کے لیے حق ادا کر دے اس تلوار کا. تو اس حق کا ادا کرنے کا جیسے ہی سنا ایک ایسی کنڈیشن لگی کہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور توقف کیا. وہ توقف اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس لیے کہ اس حق کا ادا کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. پھر ابو دجانہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا حق جو ہے نا وہ ادا کروں گا. بس انہوں نے تلوار لی اور اس تلوار سے وہ اتنی دلیری سے لڑے کہ مشرکوں کے خلاف ان کی گردنیں اڑائیں، یعنی ان کی کھوپڑیاں جو ہیں وہ پھاڑی. یہ عام سی حدیث ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جیسے ہی پہلا جو حصہ ہے وہ اہم ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی کہ یہ تلوار مجھ سے کون لے گا، تو سارے صحابہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ گئے کہ میں لوں گا. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں لوں گا، یعنی کسی نے وقت ضائع نہیں کیا. جیسے ہی ان کو آفر ملی کوئی نیک کام کرنے کی، نیک اجر حاصل کرنے کی، تو ہر بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے، جب ان کے پاس استطاعت کی. پھر توقف اس لیے کیا کہ حق ادا کرنے کے بہت ساری ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ کیا وہ رسپانسبلٹیز پوری بھی کر بھی سکیں گی کہ نہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مطلب ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے جس کو لینا جو ہے، اگر وہ رسپانسبلٹی کو پورا نہ کر سکے اس طرح تو پھر مطلب ایک دل کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ میری ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہو سکی. تو اسی ضمن میں ہے کہ جس طرح سے جتنی جلدی انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا کہ ہر ایک نے کہا کہ ہاں میں یہ لینا چاہتا ہوں. اس کے فوائد میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہو جائے گی. اس میں حضرت ابو دجانہ کی بہادری اور فضیلت کا بیان ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تلوار لی اور اسے بہادری سے مقابلہ کیا دشمن کا. تاہم اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں انہوں نے اس وقت بزدلی دکھائی. یہ نہیں کہ انہوں نے بزدلی دکھائی کہ ہم تلوار نہیں لے سکتے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، بلکہ ان کا توقف اس اندیشے کی وجہ سے تھا کہ کہیں اس کی حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے. ورنہ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مشروط طور پر تلوار دینے کا اعلان فرمایا تو ہر صحابی اسے لینے کے لیے لپکا. ظاہر بات ہے تلوار لینے کا مقصد اس سے جہاد کرنا ہی تھا، نہ کہ کچھ اور. اس جذبے میں کوئی صحابی بھی پیچھے نہیں رہا. بہرحال یہ آج کی حدیث تھی. ان میں اس کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی عام فہم ہے. میں نے جو باتیں بتائیں یقیناً آپ کو بہت اچھی طرح سے پہلے سے علم ہوگا اور ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا. بہرحال یہ احادیث جو ہے ہمیں اس کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ اجاگر کرتی ہیں، اور خاص کر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم اس حالت میں ہو کہ ہم صدقہ کر سکیں، اپنے مال کو خرچ کر سکیں، تو ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو اور جس حد تک ممکن ہو وہ صدقہ کرنا چاہیے. اب اس صدقہ جو ہے ضروری نہیں کہ ہم مال کی صورت میں ہی صدقہ کر سکیں. اوپر کی حدیث میں زیادہ طور تو مال خرچ کرنے کے بارے میں ہے، لیکن صدقہ جو ہے صرف مال سے نہیں، اپنے اعمال سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے. دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مطلب نیکی کے کام جو ہیں ان میں بڑھنا، نیکی کے کام بڑھنا، رزق حلال جو ہے اس کی خواہش کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اپنے بچوں کی نیک پرورش کرنا، ان کی ترغیب دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اپنا جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ جو ہے وہ تو آپ کے ہر لمحے میں آپ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی طرف مطلب اپنا اجر جو ہے اضافہ کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں. تو جیسے جب بھی ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، جیسے بھی حالت میں ممکن ہو، صدقہ کرنا جو ہے وہ اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے ان احادیث سے. اور آئندہ آنے والی احادیث سے مزید ہمیں وضاحت ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان احادیث کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور صرف سن کر کانوں میں ایک کان سے گزر کر دوسرے کان میں پہنچنے کی، یا کہیں ہمارے دلوں میں نیچے تہہ میں بیٹھ جانے کی نہیں، بلکہ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں اوپر رکھے تاکہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں جہاں پر بھی ممکن ہو اس کو ہم اپنا بھی سکیں، اور اس سے ہم نہ صرف دنیا میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں یہ نفع جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ.
जज़ाकुम अल्लाह खैरन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर किसी ने कोई बात ऐड करनी है इसमें तो आप ये ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कर लें। जी, अगर कोई बात नहीं है तो फिर इंशाल्लाह अख्ताम पजीर करते हैं आज ये मजलिस को। इंशाल्लाह सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और आज ये मौजू हमारा कंप्लीट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बहुत अच्छे आपने नेकी करने के जल्द जल्द जितना जल्दी हो सके। देखो शैतान जब भी आपको नेकी की कोई आपकी बात कहता है तो मैंने कि उसको कर गुजरो, जल्दी से कर लो उसको। जैसे इस जैसे आप उसको मैंने कि लेट होंगे आहिस्ता आहिस्ता जनाब अल्लाह शैतान वो सर डला के ये करेगा वो नेकी आपकी जनाब अल्लाह बिल्कुल ही जनाब अल्लाह आपका दिल ही जनाब अल्लाह बैठ जाएगा। तो जैसे ही आपको कोई ऐसी कोई मैंने कि आपको नेकी हो तो उसको जल्द, जैसे कि आपने फरमाया कि उसी टाइम उसको कर गुजरो बस। और बाद में देखो जो होगा देखे जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन नेकी के काम में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिले अगर आपने कर दिया तो सुभान अल्लाह बहुत सारे वसवसात। अगर आपने किसी से बात कोई कर ली तो वो भी उससे शैतान उसको भी वसा दिलाया कि ये क्या करने लगा है। बोला अभी ठहरो, जो कोई नहीं अभी कर लेंगे, ठहरो अभी, तो अभी सोच लो कुछ कर। तो यूं करके इसमें आपको मिलने के शैतान ऐसा वसा दिलाएगा कि आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर ही हो जाएगा। सुभान अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, जिसको यानी कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह खैर। आपकी बात से बल्कि मेरा ऐसे मिसाल ज़हन में आ गई कि नमाज जब पढ़ते हैं तो अब फॉर एग्जांपल हमें जल्दी या जल्दी का मतलब जैसे ही अजान हो तो इकामत के साथ या जमात के साथ नमाज पढ़ने की अगर किसी को आदत है तो अगर जमात मिस हो जाए तो फिर ज़्यादा हो जाता है। जितना वक्त गुजरता जाता है वैसे ही कमज़ोरी आती जाती है अपनी नीयत में या अपने इरादे में, या कह ले कि अब उसको अंजाम देना जो है ना वो थोड़ा सा ग्रां गुजरने लग जाता है। तो जितना अफजल वक्त में कर लें उतना ही आसानी से भी हो जाता है और इतना ही उसका अजर भी बढ़ जाता है। और जितना डिले करते जाएं तो शैतान जो है ऐसे वसवसे डालता है कि वो उस अमल को, उस नीयत को कमजोर करता जाता है, आस्ते आस्ते घुन की तरह उसको खा के मतलब खोखला कर देता है। तो आपकी बात बिल्कुल वजह है। और सबसे अहम जो नुक्ता है आज की मजलिस का वो यही है कि जब हमें नेकी की तौफीक हो और हमारे पास इस्तिताअत हो तो हमें कोई लम्हे जो हैं वो ज़ाया नहीं करने चाहिए। ये ना हो कि शैतान जो है वर्गलाना शुरू कर दे और हमारी नीयत को कमज़ोर करना शुरू कर दे और आहिस्ता आहिस्ता से खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो उस नेकी के इरादा जो है वो सिर्फ इरादा ही बाकी रह जाए। यहाँ पे एक वसवसा है यानी कि देखें, जब अजान होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अजान और अकामत के दरमियान दुआ किया करो। अजान और अकामत के दरमियान जी शफीक साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया माइक में या कुछ। आवाज आ रही है अब? जी जी अब आ रही है जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि मैंने नहीं कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अजान और अकामत के दरमियान दुआ किया करो और अपने सजदों की हालत में। जी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खास औकात दुआ के बताए हैं। वैसे दुआ अल्लाह सुब्हान अल्लाह हर वक्त कबूल करता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैंने के औकात दुआ के बताए हैं वो स्पेशल है। तो जैसे ही अजान होती है, कोई शख्स अगर बंदा कह दे कि मैंने यार मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो फट से जनाब अल्लाह शैतान दूसरे बंदे के जेहन में डालता है कि यार अभी तो अजान हुई है, जरा ठहर जो जरा। तो ये समझना चाहिए इंसान को। जैसे अगर ये कोई सेकंड पर्सन ये अगर उसे कह दे कि यार अभी अजान हुई है, कोई बात नहीं चलते हैं, तो ये समझ ले कि ये शैतान ने उसके जेहन में डाला है कि जो मुझ तक पहुंचा रही है। तो मैंने कि यही नेकी के। अब देखें अजान नमाज खत्म होने के बाद हम लंबी लंबी दुआएं स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, नमाज खत्म होने के बाद जो मसनून अज़कार है नमाज के वो उन्हें करना चाहिए हमें। और अजान और अकामत के दरमियान हमें दुआ करनी चाहिए, लेकिन हमारा उलट है। ठीक है, तो मैंने नहीं कि अजान और अकामत के दरमियान हम लोग लेट करते करते जब पहुंचते जनाब या
جو شخص سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کی فرض نہیں نکلتے. جو شخص سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے فرض نہیں نکلتے. جو شخص سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا اس کا فرض نکلے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. دیٹس آل. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. سنت رسول سنتیں ہم نے خاص اور زور کی سنتیں جو ہیں, زور کی سنتوں کا ہم لوگ بہت کم لوگ اہتمام کرتے ہیں, تو کچھ یا بعد میں پڑھتے ہیں یا کچھ جیسی بھی ہے. میرا مطلب یعنی کہ ہمیں سنت کو اولیت دینی چاہیے. جو شخص سنتوں کو اولیت دے گا اس کا فرض کبھی نہیں انشاءاللہ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے اور آپ سب کو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. چلیں ٹھیک ہے, اجازت چاہتے ہیں مجلس کی طرف سے آج. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اور ہمت اور موقع دیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.